الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. Surah Al-Imran, ayat number 14. Bismillahirrahmanirrahim. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. ترجمہ: زینہ مزین کر دی گئی للناسی لوگوں کے لیے حب محبت شہوات خواہشات کی من النساء عورتوں سے والبنین اور بیٹوں سے والقناطیر اور خزانوں سے والمقنطراتی جو اکٹھے کیے گئے من الذهبی اور من الذهبی سونے سے والفضتی اور چاندی سے والخیلی اور گھوڑے مسومہ نشان لگے ہوئے والانعام اور مویشی جانور والحرث اور کھیتی ذالک یہ متاع و سامان ہے الحیات زندگانی کا دنیا کی اللہ اللہ عندہ اس کے پاس ہے حسن المآب اچھا ٹھکانہ. یہاں پر نا اللہ تعالیٰ نے ان سب چیزوں کا ذکر کیا ہے جو ایک دنیا میں انسان کی آ، خوشی کا باعث ہے. عائشہ آیت نمبر 14 ہے سورہ بقرہ آل عمران کی. ہاں جی ایک سیکنڈ. اچھا یہاں پر اللہ تعالیٰ نے وہ ان چیزوں کا ذکر کیا ہے جو اس دنیا میں ایک انسان کے لیے سب سے زیادہ اس کے دل کے قریب ہے. اس کو کون کون سی جو ہے محبت ہے. عورتوں کی خواہش ہوتی ہے، بیٹوں سے محبت ہوتی ہے، خزانوں کی اسپیشلی جو سونا چاندی ہے، اور پھر اب پہلے تو گھوڑے ہوتے تھے تو اب جو ہے وہ سواری کو اگر سے سمبلائز کیا نا گھوڑے کو، تو اب گاڑیوں کا شوق ہے. کس کو نہیں شوق ہے اس کے پاس اچھی گاڑی ہو، اچھی سواری ہو. پھر یہ مخیل مسومہ، یہ نشان زدہ گھوڑے تب کے جو ہے وہ اچھی سواری. والانعام اور مویشی جانور اور کھیتی ان کے جو ذریعہ معاش تھا، جانور ان کی کھیتی. اور اب کے لیے بھی ذریعہ معاش جو بھی آپ کا بزنس ہے وہ اس کو انسان جو ہے وہ اس کی محبت اس کے لیے خاطر ہوتی ہے. لیکن ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ سامان دنیا کی زندگی کا ہے اور اللہ تعالیٰ کے پاس اچھا ٹھکانہ ہے، اس سے بہترین ٹھکانہ ہے. یہ جو چیزیں جن کے بغیر ہم لوگ جن کے لیے ہم لوگ اپنی ساری دن رات تگ و دو کر دیتے ہیں اور ان چیزوں کو پانے کے لیے، کیونکہ ہمیں وہ چیز اچھی لگ رہی ہوتی ہے، وہ ہمارے دل کو اچھی لگتی ہے، خوبصورت لگتی ہے، سکون دینے کا باعث لگتی ہے. اس کے لیے ہم لوگ ایفرٹس کر رہے ہوتے ہیں. اچھی گاڑی ہو، ٹریولنگ میں ہمیں آسانی ہو، ہمیں وہ اس کی لگژریز دکھائی دے رہی ہوتی ہے، اس کے لیے پھر ہم لوگ ایفرٹ کرتے ہیں زیادہ سے زیادہ کمانا اور پھر ہم لوگ وہ چیز گین کریں. تو جو سکون ان چیزوں میں نظر آ رہا ہوتا ہے نا، اس کی خاطر ہم لوگ اپنی ساری ایفرٹس کر دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان سے زیادہ خوبصورت چیزیں میرے پاس ہیں، زیادہ خوبصورت ٹھکانہ میرے پاس ہے. اور یہ ساری خواہشات نا اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں رکھ دی گئی ہیں. مسند احمد کی حدیث ہے، مرغوب کر دی گئی میرے لیے عورتیں اور خوشبو.
یعنی کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے اس انسان کی فطرت میں رکھ دیا گیا ہے کہ اس کو عورتیں اور خوشبو اٹریکٹ کریں گی، اس کا مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک عورتوں کی کتنی عزت و مقام تھا، ان کے لیے پسندیدہ تھا کہ ان کے لیے وہ چیز پسندیدہ تھی، نہ کہ عورتیں ان کے لیے حقارت کا باعث ہوتی، جس لیے انہوں نے کہا نا کہ حدیث میں تھے مرغوب کر دیں گی میرے لیے عورتیں، یعنی کہ دے لائک وومنس ان رسپیکٹس کی نظر میں بھی، کہ ان کی جب زندگی سے ہی پتہ چلتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نے ان کو اصل میں ایک رسپیکٹ دی تھی، جو بیوہ اور تھی ان کو جو طلاق یافتہ تھی، مطلب ان کو اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ شادی کر کے ان کو رسپیکٹ دی تھی۔ اچھی عورت کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ دنیا کی بہترین متاع نیک عورت ہے۔ اگر یہ دنیا کے اللہ تعالیٰ نے خوبصورتی بتائی ہے نا، تو ان سب چیزوں میں کہیں نہ کہیں اسپیکٹ آتا ہے، اگر ہم اس دنیا کے لیے بہترین بھی ہو سکتی ہے ایسی جو آخرت کے لیے بھی بہترین ہو۔ اگر دنیا کے متاع میں نیک عورت ہوگی تو اور وہ بہترین کہہ دی گئی ہے، اٹ مینس کہ جو بہترین چیز ہے وہ پھر آخرت میں ہمیں فائدہ ضرور دے گی۔ جو نیک عورت ہوگی وہ خود بھی نیکی کو امپلیمنٹ کرے گی، اپنے اس کی نسل ہوگی اس کو بھی، اور دین آف کورس اپنے شوہر کو بھی گناہ کے کاموں سے راغب نہیں کرے گی، گناہ کے کاموں میں۔ عورت کو دوسرے مذاہب میں شیطان کا اعلیٰ کار یا پاؤں کی جوتی سمجھا جاتا ہے۔ اگر عورت اچھی ہے تو دنیا میں اس سے اچھی کوئی چیز نہیں، اگر وہ بری ہے تو اس سے زیادہ نقصان دہ کوئی چیز نہیں ہے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنے بعد مردوں کے لیے عورتوں سے بڑھ کر کوئی نقصان دہ فتنہ نہیں چھوڑا، یعنی کہ ایک عورت ایسی ذات ہے جو عورتوں مرد کا ایمان بھی ڈگمگا سکتی ہے، اور کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فطری طور پہ ایک مرد کے اندر اٹریکشن رکھ دی ہے عورت کے لیے، یہ فیکٹ ہے۔ تو اس میں جب تک اگر عورت اپنی باؤنڈریز پہ لمٹ نہیں رہے گی تو فتنہ پھیلتا ہی رہے گا۔ ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا کا مومن بندہ خدا سے تقوی کا بعد جو سب سے بہتر چیز انتخاب کرتا ہے وہ اپنے لیے نیک بخت عورت ہے، جس کو وہ حکم دے تو وہ فوراً اس کی بات مان لے، اس کی طرف دیکھے تو اس کو خوش کر دے، اسے قسم دے تو اس کی قسم پوری کر دے، اور اگر وہ غائب ہو تو اپنی عزت اور اس کے مال کی حفاظت کرے۔ یہ نیک عورت کی جو ہے نشانی ہے۔ مگر یہ میں بھی دیکھ رہی تھی کہ سب سے جو آج کے دور میں خطرناک چیز ہے نا، وہ ہے مسلم فیمنسٹ، یعنی اپنے جب حقوق کی باری آئی تو اسلام، اور فرائض کی باری آئی تو ویسٹرن کلچر۔ تو جہاں پر ڈائریکٹ لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نیک عورت کی، نیک بخت عورت کی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے خوبی، وہ ایسی ہے کہ اس کو جو بھی حکم دے تو اس کی فوراً سے بات مان لے۔ اف اٹ سیٹ کہ کھانا چاہیے تو اٹ مینس کہ اس کو پرووائڈ کرنا ہے، اس کی طرف دیکھے تو اس کو خوش کر دے، لائک اپنا سڑا ہوا منہ بنا کے، اگر ہم لوگ جاب سے تھکے آ رہے ہیں اور سڑا ہوا منہ بنا ہوا ہے، تو ہمارے ہسبینڈ کا ہی اگر موڈ نہیں مطلب وہی خوش نہیں ہو سکتا اگر ہمیں دیکھ کے، تو ہم نیک عورت نہیں بن سکتی۔ اور اگر اس کو کوئی قسم دے کے قسم دی جائے تو وہ اس کو پورا بھی کرے، کہ کسی بھی کام کا حکم دیا جائے تو، اور وہ اس کے ایبسنس میں اپنی عزت کی بھی اور اپنے مال کی بھی حفاظت، اس کے مال کی سوری اس کے مال کی حفاظت بھی کرے۔ اب یہاں پر دیکھو، اپنا مال بے شک وہ جتنا مرضی ارن کرے، اس کے باوجود یہ عورت سب کچھ ٹیکل کر سکتی ہے تو وہ ٹھیک ہے، لیکن سب سے پہلے اس کی پرائرٹیز ہے، فرائض ہے۔ اگر وہ فرائض پورے نہیں کر رہی دین شی کانٹ ڈو اینی ایکسٹرا تھنگس۔ تو عورتیں اپنی عادت اور فطرت میں نیک ہیں تو وہ سب سے بہترین ہیں، اور اگر بگڑ جائیں تو ان سے بڑا فتنہ بھی کوئی نہیں ہے۔ اچھا، پھر آگے آتا ہے والبنین، بیٹے۔ جو لوگ بیٹیاں کہتے ہیں نا، وہ بھی دیکھ لیں کہ پہلے بیویاں ہیں اور وہ عورت بیٹیاں ہی ہوتی ہیں۔ تو اولاد کی محبت بھی انسان کی فطرت میں ہے، اور یہ بری چیز نہیں کہ کیونکہ اولاد ہوگی تو امت مسلمہ میں اضافہ ہی ہوگا، اولاد سے محبت اچھی چیز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسی عورت سے شادی کرو جو محبت کرنے والی ہو،
बच्चे जन्म देने वाली हूँ क्योंकि क़यामत के दिन मैं दूसरी उम्मत के मुकाबले में अपनी उम्मत की कसरत तादाद होने पर फख्र करूँगा। आज अगर जैसे पॉलिटिक्स होते हैं, अपना वोट जीतने के लिए कितना लोगों को अपनी तरफ माइल करते हैं, दे वांट्स मेजोरिटी। तो जब उनके लिए भी वो फख्र का बायस भी है ना, कितने लोग किसी धरने पे हो, जैसे जलसे वगैरह होते हैं, उसमें कितने जब लोगों की स्ट्रेंथ होती है, कितना उनके फख्र का बायस होता है कि सारा वो इतना मैदान भरा हुआ था। तो क्या हम ये चीज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए नहीं चाहते कि क़यामत के दिन वो प्राउड करे कि जो इंसान उनके लिए उनकी उम्मत में इजाफे का बायस बना। तो इसलिए इसलिए जब हमारी क्योंकि वक्त तो सब पर आना है, तो एक नियत है ना, काउंट करती है। तो उस टाइम ये नियत अपनी रख लें कि ए अल्लाह जो मुझे औलाद दे, नेक साले हो, और क़यामत के दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़ख्र का बायस बन सके। इसलिए औलाद का होना पसंदीदा है, और औलाद का ना होना, नफरत करना, कत्ल करना या ख़त्म करने की तदबीरें करना, ये सब जो है गैर फितरी है। औलाद नेक हो तो सदका जारी है, अगर बिगड़ जाए तो दुश्मन है। जैसे औरत के बारे में कि अच्छी हो तो बेहतरीन है, ना अच्छी हो तो उतना ही बड़ा फितना है। वैसे औलाद अगर बिगड़ जाए तो दुश्मन से भी ज़्यादा बुरी हो जाती है फिर वो, क्योंकि उसका इन रिटर्न आपको मिल रहा होता है, और एक इमोशनली अटैचमेंट होती है औलाद के साथ। अगर वो ख़राब हो तो आपको बेशक खुद को नुकसान ना पहुंचा रही हो ज़ाती तौर पर, मगर दूसरे लोगों को नुकसान पहुंचा रही हो, तो आप मेंटली सुकून में नहीं रह सकते। रात को नींद नहीं फिर आती उन माँ माँ बाप को। तो इसलिए सेहतमंद औलाद के साथ नेक और साले औलाद की दुआ मांगना भी बहुत ज़रूरी है। क़यामत के दिन एक शख्स आएगा और कहेगा, तुम्हारे बच्चे तुम्हारी नेकियां कहाँ गए, खा गए। बाज बच्चे सरकश होकर दुनिया में भी बर्बादी का सबब बनते हैं और आखिरत में भी अमाल का नुकसान का सबब बनते हैं, लेकिन असल में बच्चे नेमत हैं, और इंसान के दिल में उनके लिए कशिश भी रख दी गई है। इसलिए अ, औलाद की अच्छी तरबियत करना और अल्लाह ताला से अच्छी औलाद की दुआ मांगना ज़रूरी है, ना कि स्पेसिफिक उन बेटों से मोहब्बत करना। बाज़ दफ़ा बेटे बड़े होकर सरकश हो जाते हैं, बाज़ दफ़ा बेटियां बड़ी होकर सरकश हो जाती हैं। तो इसलिए सेहत आफियत और ईमान और साले तौहीद पर मबनी जो है ना औलाद हो। फिर आगे आता है वल क़नातिल मुक़न्तरातिल मुक़न्तरा, खजानों से जो इकट्ठे किया गया, मिनज़ ज़हाबी वल फ़िज़्ज़ा, सोने और चांदी के। सोने चांदी के ढेरों ढेर में भी इंसान को जो है ना अट्रैक्ट करते हैं, और ये मोहब्बत भी अल्लाह ताला ने उसकी फितरत में रख दी है। लेकिन ये भी आता है कि गफलत में डाला तुमको कसरत की तलब ने। जब इंसान कसरत की तलब में चला जाता है ना, कि अच्छा आज उसके पास लाख रुपया है, तो पहले उसको लाख रुपए कमाने की फिक्र थी, अब उसको 2 लाख, उसको फिर करोड़, फिर तीन, मतलब ऐसे ऐसे आहिस्ता आहिस्ता जब उसकी तलब बढ़ती जाएगी ना, तो उसके लिए तलब वो होगी, गफलत है, उसके लिए जहालत है। आयशा मैंने दोनों पिक्चर सेंड की हुई हैं, एक ही आया था फिलहाल अभी चल रही। अच्छा, फिर उसके बाद आता है वल खैलिल मुसव्वमा, घोड़े निशान लगे हुए। गाड़ी को यहाँ पर घोड़े से तशबीह दे सकते हैं, माल के दिखावे के लिए जो है वो आ, अच्छी से अच्छी गाड़ी ली जाती है। ऊंट गाय भैंस का जिक्र नहीं, बल्कि घोड़ों का है। हालांकि माल वो भी है, फायदा उनका भी है। घोड़े में खास अट्रैक्शन है, इसलिए उसका यहाँ पर जिक्र किया है कि घोड़ा ऐसी चीज़ है जिसका फायदा हर जमाने और हर दौर में रहता है, और हर किस्म के हालात में वो अवेलेबल भी होता है। फिर आगे आता है अल अनआम, मवेशी जानवर, वल हर्स, और खेती। अच्छा, अनआम देखो, मवेशी जानवर जो खाने पीने के लिहाज से, कि जो खाने पीने की रिस्क का जो सोर्स है, और जो खेती है यानी फसलें, ज़मीन में मुख्तलिफ चीज़ों का उग जाना, जो इंसान के लिए मालो दौलत का सबब होता है, और दुनिया में मुकाम और मर्तबे का इजहार भी उसी से होता है कि उसके पास कितनी ज़मीन है। दुनिया में अगरचे ये चीज़ें फ़ायदे के लिए हैं, लेकिन
توکل نہیں کریں کہ بلکہ یہ یاد رکھیں کہ اس دنیا سے ہم نے جانا بھی ہے، اور اس سے بہترین دنیا اگلی دنیا ہے، اور اس پہ ہم لوگوں نے ڈیپینڈ کر کے نہیں رہ جانا کہ اپنا سب کچھ یہیں پر ایفرٹ ساری ایگزرٹ کر دیں اور اللہ تعالیٰ کو بھول جائیں۔ اس لیے سب سے پہلا ایک لیسن اس میں کہ ان چیزوں پر بھروسہ نہیں کیا جائے، بلکہ اگلی زندگی پر نظر رکھی جائے۔ دوسرا، ان نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کو آخرت کی زندگی کی بہتری کے لیے استعمال کیا جائے۔ بہاؤالدین زکریا ملتانی نے ایسے دور میں دین کا کام شروع کیا تھا جہاں لوگوں کو آ، مدارس میں آ، مدارس میں ترک دنیا کی تعلیم دی جاتی تھی، یعنی کہ مدرسوں میں تعلیم دی جاتی تھی کہ دنیا کی تعلیم ٹھیک نہیں ہے۔ آپ نے اپنے شاگردوں کو دنیا حاصل کرنے سے منع نہیں کیا، ساتھ ہی گناہوں سے بچنے کی تلقین بھی کی تھی۔ آپ تجارت اور زراعت دونوں کرتے تھے، ان کے کاموں کے نگران آپ کے کاموں کے نگران ان کے کارکن تھے جو ان کے لوگ تھے، بہت زیادہ مال و دولت رکھتے تھے، مگر مال سے دین کی سر بلندی کا انہوں نے کام کیا۔ باورچی خانے میں مختلف کھانے پکتے لیکن تب تک دسترخوان میں نہ بیٹھتے جب تک غربا اور ضرورت مندوں نہ ہوتے اس دسترخوان میں۔ آپ کا قائم کردہ مدرسہ جہاں دینی تعلیم کے ساتھ دنیاوی علوم پر بھی توجہ دی جاتی تھی، بعد میں بہاؤالدین زکریا نے کے نام سے مشہور ہوا۔ یہ جو اب یونیورسٹی ملتان میں بی زی یو بہاؤالدین زکریا ملتانی، اس کا یہ بیک گراؤنڈ ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمان کی سوچ کتنی معتدل ہوتی ہے، کہ وہ دین اور دنیا کے ساتھ لے کر چلتا ہے، اور وہ دنیا کی محبت میں گرفتار نہیں ہوتا، لیکن دنیا کو آخرت کے لیے بہتری کے لیے جو ہے استعمال میں لاتا ہے، اور ہمیشہ یہ بات یاد رکھتا ہے کہ جو کچھ بھی ہے میرے پاس وہ سب ایک دن چلا جانا ہے۔ اور عقل مند وہ ہے جو ان نعمتوں سے نفرت تو نہیں کرتا، بلکہ نہ ہی ان نعمتوں کو چھوڑ دیتا ہے، اور نہ ان نعمتوں میں اس طرح کھو جاتا ہے کہ اپنی آخرت بھول جائے، بلکہ ان نعمتوں میں رہتے ہوئے اپنی آخرت کو منزل بنائے رکھتا ہے۔ ان سب نعمتوں کی محبت جو ہے نا انسان کے دل میں بسی ہوئی ہے، جو انسان کے لیے آزمائش بھی بنتی ہے۔ یہ سب ضرورت کے لیے بھی دیا گیا ہے اور امتحان کے لیے بھی دیا گیا ہے، اور بہت سے لوگ ناکام رہتے ہیں۔ ان سب کی محبت جو ہے وہ ضرورت ہے انسان کی۔ اولاد کی محبت نہ ہو تو کیسے اس کے لیے کام کر سکتا، کمائے گا نہ؟ اگر عورت کے لیے محبت نہ ہو تو کیسے اس کے حقوق ادا کر سکتے؟ محبت ہونا بھی ضروری ہے۔ دین ہمیں ان کی چیزوں سے دور رہنے کے لیے نہیں سکھاتا، بلکہ ایک جوان سب سے ایک انسان جو ان سب سے نفرت کرتا ہو وہ کسی کو بھی پسند نہیں آئے گا۔ جو اولاد سے نفرت کرتا ہے، یا بھی عورت سے نفرت کرتا ہے، یا سواری سے نفرت کرتا ہے، یا مال سے، سونا چاندی یا کھانے پینے کھیتی، ان چیزوں سے نفرت کرتا ہے، وہ اس کو اب نارمل کنسیڈر کیا جائے گا۔ تو ہونا فطری عمل ہے، مگر ایک لمٹ کے اندر۔ دین ہمیں سکھاتا ہے کہ ان چیزوں کا اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق استعمال کرو، ان چیزوں کو مدد میں لاتے ہوئے آخرت کو انسان بہتر بنائے۔ مفہوم آتا ہے اس کا، دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے۔ دنیا کی محبت نہیں پالنی، کیونکہ یہ ہر گناہ کو جنم دیتی ہے۔ پھر جس طرح پانی کشتی کے باہر ہو تو سلامتی ہے نا، لیکن کشتی کے اندر تباہی کا سبب ہے، اسی طرح دنیا کی محبت دل زیادہ اگر گر جائے نا تو تباہی کا سبب بنتی ہے۔ مفہوم آتے ہیں، دنیا ملعون ہے اور جو کچھ اس میں ہے وہ بھی ملعون، ملعون ہوتا ہے جو لعنت زدہ ہوتی ہے، سوائے ان چیزوں کے جن کو اللہ تعالیٰ کی رضاجوئی کا ذریعہ بنا لیا جائے، سوائے اللہ تعالیٰ کا ذکر کے اور اس چیز کے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہو، اور بحث عالم اور بجز عالم کے اور طالب علم کے، یعنی دنیا میں ہر چیز اللہ تعالیٰ کی نظر میں اللہ تعالیٰ نے اس کو ملعون، لعنت زدہ بنا دیا ہے۔ ان دیٹ کیس کہ یا تو ہم اس ذکر کریں، یا ہم اللہ تعالیٰ کو جو پسندیدہ اعمال ہیں یا جو دنیا میں چیزیں ہیں وہ استعمال کر رہے ہیں، لیکن ان کا ایٹ دی اینڈ جو ہماری نیت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا ہو۔ ادروائز سارے کام ہمارے اللہ تعالیٰ کی
اگر اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر نہیں ہوں گے تو وہ ملعون ہیں، اور یہ حدیث کا مفہوم ہے۔ تو اس لیے پہلے بھی تھا کہ اپنی نیت کو ہمیشہ ہر کام سے پہلے خالص رکھیں۔ آج پھر سے یہ ریمائنڈر ہے کہ اپنی نیتوں کو اللہ تعالیٰ کے دین کی خاطر، اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر خالص کرنا ہے، کیونکہ اگر ہم دنیا میں جی رہے ہیں اور ان سب چیزوں میں سروائیو کر رہے ہیں تو یہ غلط نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل میں فطرت رکھی ہے، محبت رکھی ہوئی ہے، مال کی بھی محبت رکھی ہے، اولاد کی بھی، عورت کی بھی، مطلب اگر میل ہے تو اس کے لیے فیمیل، اگر فیمیل ہے اس کے لیے میل کی محبت رکھی ہوئی ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ وہ محبت اس کو غلط سینس میں لے، یہ محبت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ان چیزوں کو ہم نے استعمال کرنا ہے۔ مال ہے تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق، سونا چاندی ہے تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اس میں بھی زکوٰۃ بھی آتی ہے، اس کو کمانے کے لیے جو سورس ہے وہ حلال ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ کی جب رضا حاصل ہوگی تو وہ ہر کام ہمارے لیے نیکی کا سبب بن جائے گا، ادروائز وہ ملعون ہے۔ اور ایک جو ملعون ہوتی ہے نا، لعنت زدہ چیز ہوتی ہے، اس کا لعنت کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور، اور جس چیز میں اللہ تعالیٰ کی رحمت نہیں ہوگی اس میں سکون کیسے آ سکتا ہے؟ وہ چیز بے چینی ضرور پیدا کرے گی۔ یہ نا مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے یہ آج کے لیے میرے لیے نا ریمائنڈر ہے، لائک میں صبح سے اتنا وہ ایموشنل بریک ڈاؤن میں چل رہی تھی نا، تو آئی واز تھنکنگ کہ شاید میں مجھے جو میں کر رہی ہوں مجھے نہیں کرنا چاہیے۔ تو ناؤ آئی گاٹ اے سولوشن کہ نہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سب چیزیں ہماری فطرت میں رکھی ہوئی ہیں۔ م- فرق بس اتنا ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پس پوچھ نہیں ڈالنا، اور ان محبت کو اللہ تعالیٰ کی خاطر استعمال کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق استعمال کرنا ہے۔ میں چلاتی ہوں تلاوت، تو اس پہ غور کرنا ہے کیونکہ یہ آیت تھوڑی جامع تھی، اور آئی ول سے کہ اس پہ لازمی اپنا جو صبح سے لے کر شام تک کے جتنے کام ہیں، رات تک کے، سب پہ غور کریں، کیا کیا کام ہم کر رہے ہیں اور ہم اس کو اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق کیسے ڈھال سکتے ہیں۔ کیونکہ جو ہماری بے سکونی ہے نا، جو ہماری افسردگی ہے، یہ جو ڈپریشن ہے، ٹینشن، انزائٹی ہے، یہ سب کا سلوشن یہی ہے کہ جس میں ہم اللہ تعالیٰ سے دور بھی نہ ہو اور ہمیں اس کا سلوشن بھی مل جائے۔ تلاوت چلا رہی ہوں، ترجمے پہ غور کرنا ہے۔ بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم۔ مجھے لگی ہے سیٹ کرتے پہ خراب ہو جاتی ہے۔ بسم الله العبرة في كدأب وأنتم لا يخلف الميعاد إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار۔ اچھا اب سٹارٹ ہوا ہے یہاں سے، ٹھیک ہے، ترجمہ اس لیے گھوم ہی جاتا ہے، لیکن سیٹ کر کے رکھا تھا میں نے۔ زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة
والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. صدق اللہ العظیم۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہماری دنیا جو صبح سے لے کر رات تک جتنے بھی اعمال ہیں، یا اللہ جی ہمارے وہ سب اپنی رضا کی خاطر ان کو موڑ دے، اور ہمارا ہر کام اللہ تعالیٰ کی خاطر ہو جائے۔ اور اپنے لیے اس کو جو ہے نا لکھ لیں کہیں پر نا، ریمائنڈر کے طور پر لگا لیں کہ جو کام کرنا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی خاطر، اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر کرنا ہے۔ وٹ ایور کوئی بھی دنیا کا کام ہے پڑھنا ہے، اس میں بھی کہیں نہ کہیں اللہ تعالیٰ کی رضا کو شامل کریں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔